بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک سے پہلے کچھ سوالات ہوئے تھے اور کوشش کریں گے ان سوالات کے جواب دینے کا. ویل ٹرائی اینڈ آنسر سم آف دوز کوسچنز. لیکن ایسے کرتے ہیں کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں تو وہ کالز لے لیتے ہیں، ان سوالوں کے جواب انشاءاللہ پھر اکٹھے ہی دے دیں گے. تو ایسے کرتے ہیں کالز کی طرف جاتے ہیں، کالز لے لیں گے اور پھر انشاءاللہ اگلی جواب کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب، مجھے دو سوال پوچھنے ہیں آپ سے. جی پوچھیں. جی، ایک تو یہ ہے کہ اگر صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھیں، ذرا جلدی اٹھ جائیں تو سنت پڑھ کے، فجر کی 2 سنت پڑھ کے، ٹھیک ہے، اور درمیان میں اگر قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس کے بعد اگر جو ہے فجر کے فرض جو ہیں ان کے پڑھنے سے پہلے اگر آپ کو دوبارہ سے پھر وضو کرنا پڑے تو یہ مناسب، یہ ٹھیک ہے یا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اب دیکھتے رہیے، سنتے رہیے اور ضرور اس سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ. جی، اور دوسرا یہ میں نے پوچھنا تھا کہ جیسے کوئی مسئلہ ہم بتاتے ہیں، جیسے آپ سے پوچھتے ہیں تو کسی کے بارے میں پھر وہ ایکسپلین کرنا پڑتا ہے نا کہ اس کی پرابلم کیا ہے یا اس کو کیا مسئلہ ہے یا کیا. تو یہ بھی بات غیبت میں آتی ہے یا مطلب یہ ہم بتا سکتے ہیں صرف اپنا مسئلہ جاننے کے لیے یا اپنا حل جاننے کے لیے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، آپ دیکھتے رہیے، سنتے رہیے. بہت اچھا سوال کیا اخیلہ جو ہے، اور کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں اپنی پرابلم بتانی پڑتی ہے نا، صحیح، تو پھر ہی وہ کوئی سولوشن اس کا دیتا ہے یا کچھ. تو اسی طرح پھر مجھے یہ وہم تھا، دل میں خیال تھا کہ شاید ہم وہ دوسرے کے بارے میں بتاتے ہیں سب کچھ، کئی دفعہ انہیں بتا دیتے ہیں تو پھر وہ اس بات سے ہمیں کوئی گناہ تو نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر. موسٹ ویلکم. جی اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ آن دی ایئر ہیں. جی آپ سوال کریں، بات کریں، اسپیکنگ. جی ماشاء اللہ، محمد صدیق فرام راکسڈیل. محمد صدیق صاحب، نائس ٹو ہیئر فرام یو. ماشاء اللہ، long time I haven't spoken to you. جی جی. What I did was I wanted to have your personal number if I can get it, please. I'm sure if you ask them on the switchboard, they'll give you it. But on the air, they don't normally give it because it's confidential, you see. On the air, we normally give just the masjid number. But Siddiq Sahib, it's nice. Quite a few times, I have come, especially on Khatam of Khatm Quran, etc. And in Rochdale, and I do know the Rochdale area very well, ji. So, Jazakallah khair, nice to hear from you after a very, very long time. اچھا اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Alia and I'm calling from Leicester. My question is, for example, you are originally from India and your parents live in India, but because of marriage you have to move away to the UK, and your parents, when they phone you, they just tell you about all their troubles. Do you tell them, oh, don't tell me, I don't live there, so I don't really need to know, or do you just listen quietly to them? So they tell you about what kinds of troubles? Just like troubles that are family troubles that are happening over there. Okay, that's fine. Keep listening inshallah and I'll try and answer that question. It's nice to hear youngsters coming on and asking pertinent and important questions. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، 2 میرے کویسچن ہیں. ایک کویسچن ہے، اگر کوئی آپ سے جیلس ہے، حسد کرتا ہے، اس کے سامنے جانے کے لیے کوئی نظر بد کے لیے دعا ہے جو اس کے سامنے جانے سے پہلے پڑھ لے انسان اور بچ جائے. دوسرا کویسچن ہے، میری بچی ہے، اس کو اسکول میں نا بچے بڑے تنگ کرتے ہیں، تو کوئی اللہ کا نام ہو جو بغیر وضو بھی ہو، وہ اسکول میں چلتے پھرتے پڑھتی رہے. بہت وہ ایون اپنے جو ایشین لڑکی ہیں وہ بھی ستاتی ہیں. تو کوئی ایسا ٹھیک انشاءاللہ آپ سنتے رہیے، دیکھتے رہیے. ان کو ستانا تو نہیں چاہیے کیونکہ اسکول کے اندر جو ٹیچرز ہوتے ہیں اور جو ہے بڑا تنگ کرتے ہیں بیچاری. بس ایسے تھوڑے سے منہ کے اوپر دانے ہیں تو وہ کبھی اگلی کہہ دیتی ہیں. اپنی بھی ایسے ہی ہیں، کوئی فرینڈ نہیں بنتی، تو کافی فیڈ اپ ہے اور اس کی صحت بھی اچھی نہیں رہتی ہے نا. جی
ठीक, इंशाल्लाह आप सुनते रहिए, देखते रहिए और ज़रूर इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी सवालात आए हैं, ऐसे करते हैं साथी कह रहे हैं कॉलें ले लो क्योंकि बहुत सारी हैं। ऐसे करते हैं ये आखिरी कॉल ले लेंगे, सवालों के जवाब दे देंगे, फिर बाकियों को इंशाल्लाह वापस लेते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैंने एक सवाल पूछना था। जी पूछें। मौलाना साहब, मैं हमेशा ना जो मेरे अजीज रिश्तेदार इस दुनिया से चले गए हैं ना, उनको हर दूसरे तीसरे दिन मैं देखती हूँ। ठीक है। अम्मी हो गई, खाला हो गई, अब्बू, जो भी मेरे रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं हर रोज 2 नफल उनकी मफरत के पढ़ती हूँ और उनके लिए पढ़ाई भी करती हूँ। तो इसका मैंने पूछना था आपसे, प्लीज बता देंगे? ठीक है इंशाल्लाह, आप देखते रहें और इसके बारे में मुख्तसर जो बात कहनी हो मैं ज़रूर कहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी सवालात आए हैं और कोशिश करेंगे कि इस थोड़े से वक्त के अंदर इनको कवर कर लें। सबसे पहला सवाल ये था इस्तिखारा के बारे में। एंड यू सेड यू परफॉर्म्ड इस्तिखारा फॉर अ सर्टेन बिजनेस and you're saying that you went into the business and you felt it was the right direction that you should be going into and you should be going to this business because you feel that in every time you perform the istikhara, jab bhi aapne istikhara kiya tha, and you got this positive feeling that this is what you should be doing and you feel that you're doing the right thing, but what you're saying is you're feeling lazy towards it. So what I must say is work, lots of people like doing work, but sometimes if you're doing the same thing over and over again, a person naturally becomes lazy, either because you're overtired, either fatigue, either because you haven't got the motivation, either because you are one of those people who can't work on their own and who needs somebody else with them. There's different factors in there, but it doesn't have any implications upon it because of the istikhara in itself. So if you felt from istikhara that this is the right thing that I should be doing, you carry on doing that. If you still have the positive feeling that this is the right thing, this is the right direction, you carry on doing that. Laziness or sometimes not having the full motivation, I think that's one of the human natures. You can never be on the same level every single day of the year. So you can't say that 365 days of the year, I must every single day be motivated on the same level to do this certain job. There'll be times when you're ill, there'll be times when you're fatigued, there'll be times when you don't feel like doing it, there'll be times when you think that you can do it the best of your ability. So what I suggest is that you wake up, you pray your Fajr Salah, you recite your Surah Yasin and say to yourself, this is a halal way of earning my money. This is an act of worship. ये जो मैं कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ये इबादत है, क्योंकि हलाल कमाना ये इबादत है. This is an act of worship and this is something that is going to please Allah because I am going to keep myself away from haram. मैं अपने आप को हराम से बचाऊँ और इससे मेरा रब राजी होगा. My Allah is going to be pleased with this. So when you have this mentality, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he said, "At-tajiru as-saduq al-amin مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين." That tajir, that business person who is honest in their dealing, التاجر الصدوق الأمين, and is trustworthy in everything they do, वो अमानतदार भी है, वो तजारती आदमी, और वो सच्चा भी है, सच्ची भी है, मर्द हो औरतें हो, और अपनी तजारत के अंदर सच्चाई के साथ अमानतदारी के साथ वो तमाम मामलात करते हैं. कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका हशर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और जो सिद्दीकीन हैं, जो सुलहा हैं, उम्मत के जो नेक लोग हैं, उनके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों का हशर फरमाएंगे और उनके साथ तुम खड़े होगे. तो इतनी बड़ी इबादत है. सो व्हेन यू थिंक ऑफ इट एज एन एक्ट ऑफ वर्शिप, ये एक इबादत है, दिस इज गोइंग टू प्लीज अल्लाह, दिस इज समथिंग दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम encourages, then of course you're going to do it even better with a different mentality, because everything, it's upon how you are doing it. So let's say we are going to change our mentality, we are going to change our niyat, we're going to change our intention, rather than saying I'm doing this as a chore, बजाय इसके कि मैं ये एक इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कर नहीं है,
ایک بوجھ ہے اس لیے نہیں کرتا ہوں، نہیں، بلکہ میں یہ جو اپنی تجارت ہے، اپنا جو کام ہے رزق حلال عبادت کے طور پر کر رہا ہوں، اور میری عبادت سے میرا رب خوش ہوگا. then inshallah you will begin to have motivation yourself. So start off your day with salah, read some Quran Kareem, and then bring this in yourself that I'm going to do this to please Allah, and then you'll notice a huge inspiration in yourself. Then you'll begin to enjoy your job inshallah. اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ نماز کے اندر وسوسے آتے ہیں اور ان وسوسوں کو ہم کس طرح ختم کریں. تو بھائی وسوسے یہ نیک لوگوں کو بھی آتے ہیں اور یہ عام طور پر شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. شیطان نہیں چاہتا کہ ایک انسان جب اپنے رب کے ساتھ وہ رابطہ قائم کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، مکالمہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کر رہا ہے، بات کر رہا ہے. نماز اللہ کے ساتھ بات ہی کرنا ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے تم کہتے الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو اس وقت اوپر سے اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے ہیں حمدنی عابدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم، تو ادھر سے جواب آتا ہے. تو یہ قسم کی بات چیت ہوتی ہے. تو شیطان تو نہیں چاہتا کہ آپ کا پورا دھیان اس وقت ادھر ہو، تو آپ کے ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. تو چونکہ ہمیں اس کی عادت پڑ گئی ہے تو فوراً جو ہی نماز کے اندر شروع ہوتے ہیں تو فوراً وساوس کی طرف ہماری توجہ چلی جاتی ہے. تو یہ پریکٹس کے ساتھ اس کو ہم آہستہ آہستہ نکالیں، اور پریکٹس کس انداز میں؟ نماز سے پہلے شروع ہو جائیں اور اپنی ذہن بالکل فوکس کر لیں، اور ذہن کے اندر یہ سوچیں کہ اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ سے میں باتیں کروں گا، اللہ میری ایک ایک بات کو پورے دھیان کے ساتھ سن رہے ہیں، اس لیے مجھے ادھر توجہ دینی ہے. اپنی نگاہ سجدے کی جگہ کے اندر ہاتھ باندھ کر اٹینشن کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی تلاوت شروع کر دیں، اور یہ ذہن کے اندر رکھیں نیچے دیکھتے ہوئے کہ میرا رب میری ایک ایک بات کو سن رہا ہے، میری باتوں کو سن رہا ہے، میری تلاوت کو سن رہا ہے. قرآن کریم کی جو میں تلاوت کر رہا ہوں اس کو ایک ایک بات کو، الحمد شریف یہ قرآن کریم کا حصہ ہے، صورت ہے، میری اس قرآن کریم کی تلاوت کو سن رہا ہے. اس کے بعد میں صورت پڑھ رہا ہوں، میرا رب میری اس بات کو سن رہا ہے. رکوع کے اندر جا کر میں تسبیح جو کر رہا ہوں، میں اللہ کی تسبیح کر رہا ہوں، میرا رب میری اس تسبیح کو سن رہا ہے. تو اس طرح اگر بالفرض ذہن کہیں اور چلا جائے، کوئی وسوسے آ جائیں، کسی چیز کے اوپر دھیان، کسی اور چیز کے اوپر دھیان چلا جائے دنیاوی چیز پر، تو انسان واپس جو ہی یاد آئے تو فوراً اپنا دھیان اس کے اوپر لے آئے. تو یہ پریکٹس کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے وسوسے کم ہوتے 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 آخر میں ایک وقت آئے گا کہ انسان کی پوری نماز کے اندر پھر توجہ ہوگی، خشوع ہوگا، خضوع ہوگا انشاءاللہ. تو یہ اس کے بارے میں. اور اس کے بعد آپ نے جو سوال کیا تھا کہ جس سے پہلے میں نے ابتدائی سیشن کے اندر میں نے حدیث پاک جو آپ کے سامنے عرض کی تھی مفلس کے بارے میں، اور یہ عرض کیا کہ ایک شخص بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن ظلم کرتے کرتے اس کے جو نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور دوسرے کے برے اعمال اس کو مل جائیں گے. تو آپ نے سوال کیا کہ آیا یہ شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر چلا جائے گا اس انداز کے اندر، یا وہاں سے نکلے گا بھی؟ آپ کا سوال. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو مؤمنین ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، جو عقائد ہیں 7 عقائد جن کے اوپر ہم پچھلے کئی سیشنوں کے اندر بات کرتے رہے، تو جو مومن ہوگا ایک نہ ایک وقت اللہ رب العزت اس کو دوزخ سے، عذاب سے، جہنم سے نکال کر اس کو جنت کے اندر داخل فرما دیں گے. مومنین کا آخری درجہ وہ جنت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی لگژری، ہمیشہ ہمیشہ کا آرام ہے. لیکن تھوڑے وقت کے لیے اللہ رب العزت اپنے انصاف کی وجہ سے، اس کا بڑا انصاف ہے، انصاف کی وجہ سے جہنم کے اندر، عذاب کے اندر، سزا کے اندر بھیج دیتے ہیں. لیکن وہ ہمیشہ وہاں نہیں ٹھہریں گے. مومنین جو ہیں ہمیشہ نہیں ٹھہریں گے، بلکہ وہاں جب ان کی جو ان کے گناہ تھے، غلطیاں تھیں، جو ان کی بدعمالیاں تھیں، جب اس کی سزا پورے ہو جائے وہاں سے ان کو نکال کر اب ان کو جنت کے اندر پھر داخل کیا جائے گا. استاذ محترم ایک عجیب انداز کے اندر اس کو سمجھایا کرتے تھے. حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں، شیخ الحدیث تھے، درس بخاری ہمیں پڑھایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ بھائی، ان کا ایک خاص انداز تھا، فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو پھر جب شہادت بھی نصیب کی، مدینہ پاک، رمضان مبارک تھا، مدینہ پاک کے اندر تھے، اور رمضان کے اندر
گھر گئے، تراویح کے بعد تہجد پڑھ رہے تھے، سجدے کے اندر وہیں رخصت ہو گئے، وہیں فوتگی ہو گئی، اور خود ہم نے دیکھا، ہم بھی وہیں تھے، وہاں پتہ چلا کہ ہوٹل کے اندر، وہاں گئے تو واقعی سجدے کے اندر پڑے ہوئے تھے، پھر ایمبولنس بلائی وغیرہ جو کچھ بھی ہوا۔ تو فرمایا کرتے تھے درس بخاری کے اندر، فرماتے بھائی یہ اس کا انداز اس طرح سمجھو کہ جب بچہ وہ جب میلا کچیلا ہو جاتا ہے تو اس کو والدین جو ہیں، والدہ ہو والد ہو، اس کو جا کر اس کی صفائی کر دیتی ہے، اور صفائی کرتے ہوئے کبھی کبھی اس کو یاد دہانی کراتی ہے کہ دیکھو یہ تم نے اپنے پاؤں گندے کر دیے، یہ تمہیں کہا بھی تھا کہ وہ وہاں گندگی ہوگی، وہاں کیچڑ ہوگا، وہاں کھیلنے کا نہیں ہے۔ فرماتے تھے اس انداز کے اندر، فرماتے کہ بعض اوقات بچوں کو کہتے ہیں نا کہ بھائی بارش بھی ہوئی ہے، یہ گندگی ہے، وہاں کیچڑ ہے، وہاں نہیں جانے کا، بچے پھر بھی چلے جاتے ہیں، وہاں کیچڑ کے اندر کھیلتے رہتے ہیں، واپس آتے ہیں سب گندگی ہوتی ہے۔ اب ماں جو ہے بڑے پیار کے انداز کے اندر اس کو وہ دھوتی بھی رہتی ہے باتھ روم کے اندر لے جا کر، اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ڈانٹتی بھی ہے کہ میں نے تو یہ کہا بھی تھا کہ اس طرح نہیں کرنے کا، کبھی ہوند بھی دے دیتی ہے، کبھی یہ بتلاتی ہے، کبھی تو فرمایا کہ یہ جو صفائی کرتے وقت جو ڈانٹ پڑتی ہے، جو سختی ہوتی ہے، تو وہ دشمنی کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن اندر پیار کی وجہ سے، کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا بچہ بالکل صاف رہے، اور چونکہ اس نے میری بات مانی نہیں، اب میں اس کی صفائی کر رہی ہوں۔ ماں اس طرح انداز میں سوچتی ہے، اور اس دوران وہ جو ماں کا جو سخت پیار ہوتا ہے اس کی وجہ سے بعض اوقات سختی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب دیکھیں گے میرے بندے جو ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے، وہ صفائی کے طور پر، تاکہ اس کے جو برے اعمال ہیں وہ صاف ہو جائیں، اس کے جو گناہ ہیں وہ صاف ہو جائیں، صاف کر کے اب صاف شفاف ہو کے جنت کے اندر داخل ہوں، اور تاکہ ان کی طرف کوئی انگلی میں نہ اٹھا سکے کہ تیرے اوپر گناہ ہے، نہیں، یا تو اللہ رب العزت اپنی رحم کی وجہ سے ان کو شروع سے معافی کر دیں، یا یہ کہ وہاں جا کر جہنم کے اندر اس اپنے انصاف کی وجہ سے اللہ رب العزت بھیجتے ہیں، اور وہاں اس کے گناہوں کی صفائی ہو جائے، اب جہنم سے نکل کر جنت کے اندر چلے جائیں۔ فرمایا یہ انداز ہوگا۔ تو مومنین جو ہیں اگر جائیں بھی سزا کے طور پر، تو ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت اپنے رحم سے ان کو وہاں سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا تھا، آپ نے کہا کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ اچھے اعمال کرتے رہتے ہیں، وہ گڈ ڈیڈز کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تو آیا ان کو اس کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ کیونکہ حدیث پاک میں تو آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 سنین، آپ کے بچے جب 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو اس وقت ان کو نماز کا حکم دو۔ تو اب آپ نے پوچھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ نیک اعمال اب جب کریں گے، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں 13 14 15 سال کے بعد، تو اس وقت وہ اچھے اعمال کرتے ہیں، اس کا تو ثواب ملتا ہے، برے اعمال کرتے ہیں تو ان کو گناہ ملتا ہے، لیکن بلوغت سے پہلے تو فرمایا اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے 12 13 14 سال سے پہلے، جب ابھی تک بچے بالغ نہیں ہوئے ہیں، بچپنا ہے، تو اس وقت اگر وہ نیک اعمال کریں تو ان کو ثواب ملے گا، لیکن اگر وہ غلط کام کریں گے تو اس کے اوپر اللہ رب العزت ان کی پکڑ نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وہ ابھی تک مکلف نہیں ہے، ابھی تک وہ مکلف نہیں ہے، وہ اس ایج کو نہیں پہنچے ہیں کہ ان کو گناہ مل سکیں۔ جیسے اس ملک کے اندر ایک خاص عمر ہے کہ اس عمر کے تک جب بچے پہنچ جائیں، اس کے بعد اگر وہ کوئی کرمنل افینس کریں تو ان کو جیل کے اندر جانا ہوتا ہے، لیکن اس عمر تک نہ پہنچے اور اس سے چھوٹے ہوں، اگر انہوں نے کوئی کرمنل افینس کیا تو اس وقت اس کو جیل میں نہیں ڈالتے، کوشن کر دیتے ہیں، اور بھی طریقے ہیں۔ تو اسی طرح اسلام کے اندر ہمیں یہ بتلایا گیا کہ جب تک وہ بالغ نہ ہوں تو اس وقت تک ان کے برے اعمال ان کے خلاف نہیں جاتے، نہیں لکھے جاتے۔ ہاں البتہ جو نیک اعمال ہیں، نیک اعمال وہ لکھے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خثعمیہ والی جو عورت ہے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ہم حج پر جا رہے ہیں، آیا اس کا حج ہوگا یا نہیں، ہم اس کو ساتھ میں اپنے لے جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت، لمبی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ ہاں اس کا حج ہوگا اور آپ کو بھی اس کا اجر ملے گا، کیونکہ آپ اس کو حج کرا رہی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ماں کو اس وقت ہی اس کو
اس کا اجر ملے گا جب اس بچے کا حج قبول ہوگا اور اس بچے کو بھی ثواب ملے گا. بچے کا حج قبول ہوگا, اس کا ثواب ملے گا, اور چونکہ ماں اس کا حج اس کو کرا رہی ہے اس لیے بھی اس کو اجر ملے گا. تو اس لیے yes of course if the children are doing good deeds, so Allah subhanahu wa ta'ala will definitely reward them. But because they are under age, if they do anything wrong, they will not be accounted for. اس کے بعد آپ نے بتلایا کہ فجر کی اس نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں اور ابھی سنتیں پڑھنے اس کے بعد اگر آپ نے فرض نہیں پڑھے اور آپ نے سوچا کہ چلو میں تھوڑی سی اپنی قرآن کریم کی تلاوت کر لیتی ہوں, قرآن کریم کی تلاوت کی, درمیان میں وضو ٹوٹ گیا, دوبارہ آپ وضو بنا لیں, کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے, اور پھر آپ اپنے فجر کے جو فرائض ہیں وہ ادا کر لو. اس میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے. باقی آپ نے یہ پوچھا کہ بعض اوقات انسان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ پوچھنا پڑتا ہے, تو آیا کسی کا مسئلہ پوچھتے ہوئے یا کسی کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ غیبت کے اندر شامل ہوتی ہے یا نہیں؟ اچھا سوال کیا. اور اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جب کوئی سوال پوچھیں تو اس وقت دوسرے شخص کا نام نہ ذکر کریں, یا اس انداز کے اندر ذکر نہ کریں کہ دوسرے لوگ اس کے بارے میں اس کو پتہ چل جائے کہ یہ اس کے بارے میں سوال ہے. نمبر 1 تو آن دی ایئر جب آپ پوچھیں تو آپ جنرل سوال کریں کہ ہمارے گھرانے کے اندر اس طرح ہے, اور آپ نے نام چونکہ آپ نے ذکر نہیں کیا اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہزاروں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کون ہیں. آپ نے تو مسئلہ پوچھا, ہزاروں لوگوں کو پتہ چل گیا مسئلہ, آپ کو اس کا جواب بھی مل گیا. ایک بات. دوسری بات, بعض اوقات بعض ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ اس کے اندر نام کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ میری والدہ کے ساتھ اس طرح ہوا ہے اور ان کا یہ مسئلہ ہے, یا میری والدہ فوت ہو گئی ہے. تو اس وقت اگر آپ مسئلہ پوچھنے کے لیے اور اللہ رب العزت کو آپ کی نیت کا پورا پتہ ہے, اگر مسئلہ پوچھنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے اور دین پر پورے طور پر عمل کرنے کے لیے آپ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے, تب تو وہ غیبت کے اندر شامل نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے مسئلہ اس انداز کے اندر پوچھا ہے کہ آپ اس کا نام اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ ان کی بے عزتی ہو جائے, یا لوگوں کو ان کی خامیاں پتہ چل جائیں, یا لوگوں کے درمیان ان کے بارے میں برائی پھیل جائے, ان کے اندر برائی تھی لیکن آپ پھیلانا چاہتے ہیں, ان کی بے عزتی کرنا چاہتے ہیں, اگر یہ آپ کی نیت ہو تب پھر آپ کو غیبت کا, بہتان کا یا جھوٹ کا جو گناہ ہے وہ ملیں گے. لیکن اگر یہ آپ کی نیت نہیں ہے, آپ کی نیت ان سے مسئلہ پوچھنا ہے, تو پھر آپ کو اس کے اوپر گناہ نہیں ملے گا. پورا دار و مدار جو ہے وہ آپ کی نیت پر ہے. And then the next question, beta Arya, you asked and you said that you have spent your life here and your parents are from abroad, from a different country, and sometimes they are telling you about facts about the other countries and what's happened within the families and family feuds and these sort of things. So there's two things about that. One is if they are telling you out of knowledge that this is what happened in the past and that person wasn't very nice to this person and this person was not nice to this person, that's history. And it's nice to know about those things. You won't personally be involved. We know about many wars that have happened in the past between countries. We know about many nasty things people have done. So those sort of things we do because we want to learn about it, not because you want to be a person involved. So it would be nice if you listen to your parents, just listen attentively and think to yourself, I'm listening, I will not get personally involved, I'm listening for my knowledge. So next time my parents do speak about this, I know exactly where they are coming from. اس کے بعد جو ہے آپ کے کچھ سوالات تھے لیکن وقت مختصر ہے, وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے, اس لیے میں ایک صرف وہ آخری بات کہوں گا اسکول کے بارے میں کہ اگر آپ کی بچی کو اسکول کے اندر بلینگ ہو رہا ہے یا ان کے اوپر سختی, تو آپ ہیڈ ٹیچر کے ساتھ جا کر بات کریں. اسکول کے اندر اس قسم کی باتیں جو کچھ بچے دوسرے بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں, دیٹ شوڈ نیور ایور ہیپن. اگر اس طرح آپ کی بچی کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے یا اس کے اوپر کوئی سختی کر رہا ہے یا اس کو نیم کالنگ یا اس کو بلی کر رہا ہے, تو آپ کے جو ہیڈ ٹیچر ہیں اسکول کے, ان کے ساتھ بات کرو اور ان کو کہو کہ اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم ہوا. انشاءاللہ کل کے پروگرام کے اندر جو آپ کے سوالات رہ گئے ہیں, یہ اگر آپ سوال کریں گے تو ان سوالوں کے انشاءاللہ جواب دیں گے. لیکن فی الحال آج کے پروگرام کو دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اور یا رب العالمین، جن جن چیزوں کے اندر ہمارے لیے خیر، بھلائی اور مصلحت ہے اور جس میں تیری رضامندی ہے، یا اللہ وہ تمام چیزیں کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔